بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال بعضهم وهو عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ ایضا يحكم ذوى عدل من اہل البصارة بالماء فينزه منها بحكمهما۔ مسئلہ چل رہا ہے کہ پانی کنویں سے ختم نہیں ہوتا تو اس کو اور پانی سارا نکالنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اور فرمایا ہے بعض فقہا نے، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت بھی ہے، پہلی بھی آپ سے روایت ہے، یہ بھی آپ سے روایت ہے کہ فیصلہ کریں دو عادل آدمی جو کہ اہل بصارت بالماء میں سے ہیں، جنہاں نو کھواں دا تجربہ ہے کہ پانی کنا کھوئے، ایسے دو آدمی جو ہیں وہ فیصلہ کریں بے اس کنویں میں اتنا ہے کل پانی، بس نکالا جائے کنویں سے پانی ان دونوں کے حکم کے ساتھ۔ مثال کے طور پر پس اگر کہیں وہ دونوں کے بے شک وہ پانی جو کنویں میں ہے اس وقت 1000 ڈول ہے مثلا، تو نکال دیا جائے 1000 ڈول۔ ایک نمی صورت ہے کہ وہ آکھن بھی اے پانی اینا کو ہے تو انہاں کٹ دو، توڑے پیچھے بچ جائے کوئی عرض نہیں، پاک ہو گیا کو پلے پئی کہ کوئی نہیں۔ قال صاحب الہدایہ، صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے وہذا یعنی اخذ بقول العدلین اشبہ بالفقہ ہے، اے زیادہ گل سمجھ آن والی ہے بھائی، یہ مطلب اندا دا مطلب اشبہ بالفقہ دا گل سمجھیا۔ قال فی یہ صاحب ہدایہ کی عبارت ہے، دھیان کرا جی۔ قال فی الکافی، کافی میں یہ کہا یہ ہے کہ انہ الاصح، کہ یہ اصح ہے، ایو گل پہ دو بندیاں دا فیصلہ جڑا سوکھا کام ہی آنا، ٹویا کڈنا تو بڑا اوکھا کام ہے، اے مطلب ہے کیونکہ رجوع اہل بصیرت کی طرف یہ قانون ہے بہت ساری صورتوں میں، حل سمجھی جی، اہل بصیرت کی طرف بہت سارے مقام میں یہ شریعت کا قانون ہے، مثلا کما فی الحکمین، اور قرآن پاک جتھے بھی لڑائی ہو جائے تو حکم من اہلہ و حکم من کتھے آندا ہوئے اہلہا، تو اوتھے بھی جڑا بھی او فیصلہ کرانا ہے او شریعت نے کنہاں دے سپرد کیتا ہے، ایک کڑی والے پاسے تے ایک مرد والے پاسے، اے وے کما فی الحکمین، ہن فیصلہ دو سیاںیاں بندیاں دے سپرد کیتا ہے، کنے؟ شریعت نے۔ ایک وشاہدین، یہ جو گواہ ہوتے ہیں ہر موقع پر، تو ان کی وجہ سے جو سارے کام منعقد ہوتے ہیں، تو یہ شریعت نے ان کو کہا ہے جی۔ اسی طرح تقویم المتلف، او جڑا پڑھ چکے ہو پیچھے بھی جڑا او جانور ماریا انہیں ان دی جڑی قیمت لونی ہے، او بھی نیڑے جڑے اس نیڑے بندے رہندے نے انہاں جو سیانے بندے دی قیمت لا دین جی۔ تے لہذا اہل بصیرت کی طرف رجوع کرنا یہ شریعت کا ایک قانون ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر سے مراد علماء بھی ہیں اور اہل بصیرت ہے، کہ تمہیں جس مسئلے میں الجھن ہے تم اس مسئلے میں اس مسئلے کے جو ماہر ہیں ان سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو جی گل۔ لہذا بھی اے جڑا طریقہ ہے بھی زیادہ بہتر ہے، مقصد اے نکلیا۔ وقولنا اندر دھیان کری مدد گروڑا نہ پہ جی، وقولنا یعتبر ما کان فیہا ما کان فی الزاکا، بھی جس وقت پانی نکالنا ہے نا اس وقت کتنا ہے یہ لحاظ کرنا ہے، جس وقت اس وقت کا لحاظ کرنا ہے جی۔ تو ہمارا قول یعتبر ما کان فیہا وقت ابتداء النزح ہے، ذکر کیا ہے اس کو کافی میں بھی، گل مک گئے، جس لئے پانی کڈنا شروع کرنا ہے اس وقت بھی کنا پانی، یہ بھی کافی میں بھی ہے۔ اچھا جی، ایک مسئلہ وفی فتاوی قاضی خان، فتاوی قاضی خان میں یہ جزی ہے
کنواں نجس ہو گیا پانی اس کا، بس ارادہ کیا لوگوں نے پانی نکالنے کا بعد ایک زمانے کے 2 4 10 دن کے بعد، تو اختلاف کیا ہے فقہا نے اس مسئلے میں۔ فقہا میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے فرمایا ہے کہ اعتبار ہے پانی کا نجاست کے وقوع کے وقت، اس وقت کنا سی جی ہفتے بعد صفائی کر دینے جی ہیں، جی تھوڑا ہو گیا تو پھر تو پریشانی کوئی نہیں، نہ گل بدنے دی ہے، نہ تھوڑا ہو گیا سارا سک جائے جان چھٹی، جی گل تو بدنے دی ہے۔ تو اگر ود گئے تو نجاست کے وقوع کے وقت جو اس کا اعتبار ہے، جی حتیٰ کہ نکال دیا انہوں نے اس قدر اور باقی رہ گیا مقدار 1 ذراع، اب ہاتھ جی یا 2 ہاتھ، جی 3 فٹ، جی تو ہو جائے گا پانی طاہر طہور، جی پلے پئی۔ جی علامہ فرماتے ہیں حلبی علیہ رحمہ، ثمرہ اس کا کیا نکل کتنے ظاہر ہوئے گا؟ ثمرہ اتنے ظاہر ہوئے گا کہ ایک آدمی ہے جب وہ شروع ہوا پانی نکالنے میں تو فعیا پس تھک گیا، جی اس کا باقی کل کٹساں، جی پس آیا کل، جی پس پایا اس نے پانی اکثر اس سے کہ چھوڑ گیا تھا، جی ہن جڑا کل بچیا سی پیچھے اونا کڈنا ہے یا جڑا ہن اتنا چڑھ گیا اے بھی نال کڈنا ہے، گل سمجھی؟ اے بھی ثمرہ اتنے نکلنا ہے۔ منہم بعض فقہا میں سے وہ ہیں جو فرماتے ہیں نکالے کل پانی، جی اور ان فقہا میں سے بعض وہ ہیں جو فرماتے ہیں نکالے اندازہ اس کا جو باقی رہ گیا تھا چھوڑنے کے وقت، جڑا کل بچ گیا، جی وہ صحیح ہو انتہا، صحیح یہی ہے انتہا، جی کل سمجھیا کہ کوئی نہ اے شاباش ہے۔ وحاظ ثمرہ، تو یہ ثمرہ محض ہوگا بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ معتبر مقدار پانی کی نکالنے کی ابتدا کے وقت ہے اولاً، جی نہ کہ بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ معتبر اندازہ اس کا وقت وقوع نجاست ہے اولاً، جی کل سمجھیا؟ پھر تحقیق جانی گئی علماء منہا صحیح وہ ہے جس کو فرمایا کافی میں کہ معتبر نزع پانی کے نکالنے کے وقت جو ہے نا جتنا پانی ہے وہ نکالنا ہے، جی جتنا نکالنے کے وقت پانی ہے وہ نکالنا ہے جی۔ ہن جل شروع کرنا ہے اور جنہ ہے سارا کٹ دی، جی۔ اے مطلب ہے جی، کوئی گل سمجھ آ گئی جی؟ جی اے دوجا طریقہ آ گیا، جی ایک تریجا وچ آ گیا وہ کانے والا، جی اے چوتھا طریقہ جی ترجمہ کرنا۔ اور فرمایا ہے بعض فقہا نے کہ فیصلہ کریں وہ عدل والے بصارت بالماء والوں سے، بس نکالا جائے کنویں سے دونوں کے حکم کے ساتھ۔ چلو جی شاباش۔ اور فرمایا ہے بعض فقہا نے کہ فیصلہ کریں 2 عدل والے بصارت فی الماء میں، بصارت بالماء والوں سے، بس نکالا جائے گا ان دونوں کے اس کنویں سے ان دونوں کے حکم کے ساتھ۔ اور فرمایا ہے بعض فقہا نے فیصلہ کریں 2 عادل بصارت بالماء والوں سے، پس نکالا جائے گا کنویں سے ان دونوں کے حکم کے ساتھ۔ وروی عن محمد انہ قال ينزہ منها 100 دلو الى 300 دلو۔ اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ نکالے جائیں کنویں سے 200 ڈول 300 ڈولوں تک۔ یہ کہڑا کنواں جنہ پانی مکدا نہیں پیا؟ گل مک گئی۔ محض جواب دیا تھا امام محمد رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ بنا کرتے ہوئے پانی کی کثرت کا بغداد کے کنووں میں، جی اتنے پانی چوکھا ہے تو آپ بغداد آ گئے سن امام محمد رحمت اللہ علیہ، اب باقی عمر سمجھائیے۔ اس واسطے آپ نے بہت سارے فتوے بغداد دے ماحول دے مطابق تے او پانی زیادہ ہے تے آپ نے پھر فتویٰ دیتا 200 تو 300 تک دور لگا لو۔ قضا فی المبسوط۔ اور وہ شے جو مروی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک اور روایت نوی، وہ یہ ہے کہ جب نکالا جائے کنویں سے 100 ڈول تو کافی ہے، جی تو کافی ہے۔
ان بظاہر روایتاں ٹکرا گئیاں. علامہ عربی فرماتے ہیں یہ جو امام صاحب کا فرمان ہے یہ بنا ہے کوفہ کے کنووں پر جی باوجہ قلت ماں کے ان میں جی قذاف الکفایا پلے پئی. جی لہذا انہاں دوواں جزیاں نو جوڑ کے نتیجہ آ نکلیا فعلا ھذا پس اس پر نہیں مناسب فتویٰ میاتین کا اور اس کی مثل کا مطلقاً جی بلکہ نظر کی جائے شہر کے کنووں کے غالب کی طرف جی اور یہ آسان ہے لوگوں پر. گل سمجھیا. اور اول کیڑا اعتبار کرنا مقدار ماء کا ہر کنویں میں علیحدہ یہ اول احوت ہے. جی اول احمد ہے. مطلب اگر پانی تھوڑا ہے جی تو پھر 100 لوٹے نال بھی گزارا چل جائے گا تو جے پانی زیادہ ہے تو 200 سمجھائے نا جی. این جڑی باقی کتاباں نا اردو دی بہار شریعت انہاں چ 200 والا گل لکھی 200 تو 200 ڈول تک 200 تو 300 لیکن تاں جے پانی مکدا نہ ہوے تا جی تے جے پانی مک سکدا نا پھر 350-400 نو کڈیا پانی مک جانا ہے تے پھر مکانا ہے جی. گل سمجھیے اے میرا مطلب ہے جی. ہاں بھائی اور روایت ہن اے ساری روایتاں آ گئی ہیں جی کون سمجھائی جی ہیں. جی اور روایت کی گئی امام محمد رحمہ اللہ سے یہ بات آپ نے فرمایا نکالے جائیں کنویں سے 200 ڈول 300 ڈولوں تک. چلو جی. اور روایت کی گئی ہے امام محمد علیہ الرحمہ سے یہ بات کہ فرمایا آپ نے نکالے جائیں اس کنویں سے 200 ڈول 300 ڈول تک. اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے یہ کہ فرمایا آپ نے نکالے جائیں اس سے 200 ڈول 300 ڈول تک. وَإِذَا نُزِحَ بِوَقُوعِ الْفَارَةِ 20 دَلْوًا أَوْ 30 طَهُرَ الدَّلْوُ وَالرِّشَاءُ. اور جب نکالے گئے چوہے کے یہ تو کم شروع ہے اس نا جی چوہے کے نکالنے کے ساتھ 20 ڈول یا 30 ڈول جی تو پاک ہو جائے گا لوٹا رسی جی ارشا بالکسر والمد حبل. جی اور اسی طرح پاک ہو جائے گی پھرکی بکرا جی او تے جدوں رسی پھر کے آندی ہے جی سمجھی جی. اور کنویں کے سار چوپھیر جی اور پانی نکالنے والے کا ہاتھ جی تابع کرتے ہوئے کنویں کی طہارت کے. جی لہذا جس لئے ڈول پورے ہونے نے نا جی جی میں خوہ دا حکم ہے نا بھی کی ہو گئے خوہ دیاں دیواراں جی او پھرکی رسی ڈبا ہاتھ یہ نویں دھونے دی لوڑ کو نہیں. جی یہ آخری ڈبا جلے ڈولیا تے عرش کی ہو گئی آ گئی. پاک تھی گئی گل. اچھا جی یہ بزرگاں فرمایا بھی جب 20 ڈول کٹنے ہون تو اگلے ہون بہت سارے کٹنے کہتے ہیں. اور اسی طرح ہر جگہ میں کہ نکالی جائے گی مقدار وہ جو واجب ہے. سارے دا حکم ہے یہ بھی جیڑا بھی صورت ہے نا کٹنے دی جس لئے اونے کٹ لینے نے تے ہر شے کی ہو جانی ہے. چلو جی روایت کی گئی ہے یہ عن ابی یوسف رحمہ اللہ ختم. وفی وجوب نزح الکل یہ نویں مسئلے کل کے نکالنے کے وجوب میں کل کے جتھے بھی سارے کڈنا ہے پانی مثال طور پہ جب پہنچ گیا ایسی حد تک یہ ہن بھی کڈ کے دیکھ بندہ واڑ کے تھلو بک نال بھی لوٹے چ پاؤنا ہے بکا نال بھی یا کوئی تھوڑا جہا رہ گیا تو گزارا ہو جائے گا. یہ بھی سارا جو کڈنا جی سارا کڈنا تو کنا سارا کڈنا بھی گلی مٹی بھی باہر کڈنی. الا حد جب پہنچ گیا پانی اس حد تک کہ نہیں بھرتا نصف ڈول لا یم لاؤ نصفت دلوے ادھا ڈول بھی پری کہ نہیں آتا اینا تھوڑا رہ گیا اینا تھوڑا رہ گیا تے لو کانا دلوے کانا نزحن للکل یہ ہن نکل گیا سارا بس سمجھائی بھی جڑا بچ گیا ہونے ضرورت کوئی نہیں جی. گل سمجھی جی کیونکہ حرج مدفوع ہے جی. مسئلہ نمبر 1 وَيُحْكَمُ بِطَهَارَةِ الْبِئْرِ وَتَوَابِعِهَا اور حکم کر دیا جائے گا کنویں کی طہارت کا اور اس کے توابع کو. توابع پیچھے پڑے 5-6 شیاں ذاکرہ البزازی کل سمجھی کہ کوئی نہ. اور وقت تقدم آنفاً فتاوی قاضی خان
کہ جب باقی رہ جائے اندازہ 1 ذرا یا 2 ذرا پیچھے گزر گیا ہے 2 ذرا تو ہو جائے گا پانی طاہر طہور. یہ اوسا ہے سمجھے واہ ہوا اوسا وہ جڑا انہوں دی گل ہے. اور یہ جڑا ہن ادھا ڈول تک بھی وہذا احوت کیونکہ ذرا 2 ذرا ہن تو بوکا پری کے آندا ذرا 1.5 فٹ تے ذرا 3 فٹ نے سمجھ آئیے. ادھے نال تھوڑا تاں ہونا جس لے بالکل کو گٹھ پانی رہ جائے تھا جی تاں جی سمجھ آتی ہے ایشا بس تو وہ اوسا ہے اور یہ احوت ہے. ذکر کیا بزازی نے بھی کہ لوگوں نے اگر نکالا مسئلہ نمبر مڈو شڈوں پھٹے ہوئے ڈول کے ساتھ بوکے نو موریاں نے جن پانی پکڑ دینے ہوں نے کوئی نہیں ڈیٹھے نا بوکے کوئی نہیں ہے. پس اگر نکلتا ہے پانی بوکے میں اکثر اس کے نصف سے پس وہ بمنزلے ٹھیک کے ہے. ادھے نال چوکھا بوکا نکل آتا ہے تو ادھے نال تھوڑا ڈلدا ہے راہ یہ صحیح ہے. یہ ہو جائے بھی کدے جتنے 3 کڈنے نے 3 کڈے تو 3 ہو گئے نے سمجھ آتی پی جتنے 40 کڈنے نے اتنے 40 ہو گئے نے. اے میرا مطلب ہے سارے مسئلے ضروری ہے نال او پلے پئی. اور جب نکالے گئے چوہے کے گرنے کے سبب 20 ڈول یا 30 تو پاک ہو جائے گا لوٹا اور رسی. باقی شیئں میں نال جنی 3-4 گنیاں نے. چلو جی بسم اللہ. اور جب نکالے گئے چوہے کے گرنے کے سبب 20 ڈول یا 30 پاک ہو جائے گا لوٹا اور رسی. اور جب نکالے گئے چوہے کے گرنے کے سبب 20 ڈول یا 30 تو پاک ہو جائے گا ڈول اور رسی. چلو سونے موت ما لیس له دم سائل لا ينجس الماء ولا غیرہ کل بکی ایل بعوض بس رہن کل بکے والذباب والذباب والزنابیر والعقارب انواع ایو چھڑ تو گٹور والعقارب مسائل. اور مر جانا اس حیوان کا حیوان میں نہیں جاندار ہو پہ نکی جی جوں ہوگی وہ بھی حیوان کا کوئی نہیں. چلو شکر ہے جی. اور مر جانا اس حیوان کا کہ نہیں اس کے لیے دم سائل جن دے وچ دم سائل کوئی نہیں تو وہ اگر مر جائے تو نہیں نجس کرے گا پانی کو اور نہ پانی کے غیر کو جب کہ گرا اس میں مر گیا یا مریا ہے تے چوک کے بچ سٹ دیتا سما واقعی ہے مریا بچ سٹیا ہے یا بچ ڈگا ہے تے پانی خراب تے نہ ایک اور شے خراب ہوئی سمجھ آئی. ان دی مثالاں جیسے مچھر اور مکھی اور زنابیر زنبور دی جمع یہ بجمی انواع ایک رتے ہونے ایک کالے ہونے ایک پونڈ ہونا جڑا پٹھانا کا خوچ چی کرو بھی کرو کائے گا نے دام دیا ہے سمجھے نا جی. ایک او نا جی سمجھائی یہ مطلب ہے جمی انواع یہ کئی قسم کے ہوندے نا یہ جڑے تربوڑی ہے نا یہ 2-3 قسم دے یہ مطلب ہے جمی انواع دا یہ مطلب ہے جی. اچھا انہاں نال ہوندی ہے کوئی مٹی دی گھر بنا دی جی. اور اقارب بچھو کون بچھو تے خنافس یہ بھی ایڈا کو ایڈا نا جی جانور نکا جا وہ پتہ نہ لکھے سن جی کی لغت وچ میرے ذہن چ ہے اون دا نقشہ کو نہیں ذہن چ تے الگ جوں اے جوں کہہ رہا جوک چھوٹی جوک جی خون نال پی پی کے بھری ہو تے ٹھڈ بھریا گئے نہیں چھوٹی جڑی ہے جی سمجھ آئیے یہ ہوندی ہے پانی وچ نے جی. اور وہ جو مشابہ ہے ان کے فراش سے فراش جڑے زمین تے چل دین اور وصغار الحشرات نکے نکے کیڑے مکوڑے جننے بھی یہ اگر پانی جی ڈگے مر گئے تے جی ایک نال نہیں تو دو نال بھی کوئی نہیں تے 3 نال بھی بک بھر کے وے سٹ دے تے کوئی نہیں. ہے میرا مطلب بوری پری تے ساری کھو سٹ دیتی کہندی مکھیاں دی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نجس کر دیتے ہیں ان سے بھی پانی وجہ ان کی دلیل سمجھے کہتے اے مکھیاں ڈیمو اے بچھو اے سارے جوکا شوکا یہ کھانیاں شرن حرام نے یہ کی نے تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر تحریم لا بطریق الکرامت آیت النجاست ہے. یہ ان کی دلیل ہے ان کا یہ قانون ہے کہ ایک چیز حرام ہے لیکن وہ عزت کی وجہ سے نہیں حرام
کہ یہ اتنی معزز ہے کہ اس کو خبردار کوئی کھائے. جی سمجھ آئی یا؟ حرام ہے لیکن وہ حرمت کرامت کی وجہ سے نہیں ہے، جی تو حرام ہونا نشانی ہے کہ یہ نجس ہے. جی یہ کیا ہے؟ نجس ہے. یہ دلیل ہے. لہذا اس دلیل کے مطابق مکھی جڑی نہیں کھائی دی کوئی عزت والی شے ہے؟ نہیں بچھو ڈیمو کوئی عزت والی شیئیں تھوڑی ہیں نا جی. تو لہذا چونکہ کھانا شرن حرام ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ نجس نجس ہے. یہ دلیل ہے کن کی؟ اپنے اپنے قانون ہے نا. جی. تو قانوناں دے اوتے پھر مسائل متفرع ہوندے نے جی. وہ فرماتے ہیں کہ تحریم لا بطریق الکرامت جڑی تحریم ہے نا یہ آیت النجاست ہے، یہ نجاست دی نشانی. تو لہذا انہاں دے نزدیک مکھی مر جائے جی تو کیا ہوگی؟ میرا مطلب ہے ہوٹل تے چاہ پیتی مکھی وچ ڈگ پئی نا تے جے لڑائی کرنی ہوئے نا تو کہ میں شافی ہوں. کون ہاں؟ میرے نزدیک یہ نجس ہو گئی ہے. ہاں جی والا نا ہماری دلیل قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان کل طعامک و شرابک وقعت فی دابۃ لیس لها دم فماتت فیہ فہو حلال اکلہ و شربہ و وضوہ رواه الدارقطنی. کہ اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سلمان فارسی کھا تو کھانا اور شراب پینے والی چیز گر گئی اس میں دابا ہے جی یعنی حیوان، ایسا حیوان کہ نہیں اس میں خون، تو یہ جب گر جائے تو کیا کرتوں پس مر گیا اس میں مر بھی بن جائے تو کی کر کھا پی پس وہ حلال ہے. کون؟ وہ کھانا پینا حلال ہے، کھانا اس کا اور پینا اس کا اور وضو کرنا اس کا. یہ دلیل ہے ہماری جی. تو لہذا اس سے پتہ لگا کہ جن میں دم سائل نہیں ہے. اب اس پر سوال ہے شفافے کی طرف سے، لیکن وہ کہا ہے کہ اس کو مرفوع نہیں کیا اس حدیث کو یعنی پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، مگر ایک راوی ہیں بقیہ وہ عن سعید بن ابی سعید زبیدی ہیں. تو یہ جو بقیہ ہے نا عن سعید یہ ضعیف ہیں اور علت بیان کی اس کی ابن عدی نے کہ بے جہالت سعید کہ سعید کون ان کا پتہ نہیں ہے. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ بقیہ یہ جو ہیں یہ بقیہ ابن الولید ہیں، روایت کرتے ہیں ان سے ائمہ کل حمادین ابن مبارک یزید بن ہارون اتنے محدثین سے روایت کرتے ہیں جن کے نام لکھے ہیں ابن عیینہ وکی امام اوزاعی امام اسحاق بن راہویہ شعبہ ناہیک ہے جی تے و احتیاط اچھا جی بے شعبہ و احتیاط وقد اخرج له الجماع البخاری واما باقی رہ گیا سعد بن ابی سعید فذاکر الخطیب وقال اسم ابیہ عبد الجبار کان ثقۃ. لہذا بقیہ بھی ٹھیک نے تے سعید جڑے نے انہاں دا بھی تعارف مل گیا تو بھی ثقہ نے. تو لہذا حدیث کم از کم حسن تا ہے نا، حسن کولوں تھلے تے نہیں نا جی، حسن کولوں تھلے نہیں جی. تے باقی او جڑا قانون ہے کہ حرمت لا بطریق الکرامت نجاست کی نشانی ہے اس کا بھی تو جواب دینا ہے نا. تو فرماتے ہیں حرمت کسی شے کا حرام ہونا بے کھانا حرام ہے، کھانا اس کی نجاست کو مستلزم نہیں ہے. کتراب ہے مٹی کھانی حرام ہے لیکن نجس نہیں. جواب بھی تو دینا کہ نہیں سمجھو دی بھی. لہذا کسی چیز کا حرام ہونا یعنی کھانا حرام ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ نجس ہے. پھر مٹی کے بارے میں کیا حکم ہے گل سمجھیے جی. اور موت اس جانور کی نہیں اس کے لیے دم سائل، یہ موت لا جو نجس نہیں نجس کرتی پانی کو اور نہ اس کے غیر کو. تے دو صورتاں نے وچ ڈگی تے مری تے یا مری وچ ڈگ پئی جیسا کہ مچھر اور مکھی اور زنابیر زنبور اور ڈیبو اور بچھو. اور موت اس شے کی جس کے لیے نہیں ہے دم سائل، نہیں نجس کرتا وہ نہیں نجس کرتی وہ پانی کو اور نہ اس کے غیر کو، جیسا کہ مچھر اور مکھی اور زنابیر اور بچھو. اور موت اس شے کی نہیں ہے اس کے لیے دم سائل، نہیں نجس کرتی وہ پانی کو اور نہ اس کے غیر کو، جیسے مچھر اور مکھی اور زنابیر اور بچھو.
اگاں جی وقضا موت ما يعيش الماء ما يعيش الماء اذا مات في الماء كالسمك والضفدع والسرطان وان مات في غير الماء من الأطعمة والأشربة ففيه تفصيل وأما السمك واو کتھے أما السمك فإنه لا ينجسه بلا خلاف بلا خلاف خلاف. اچھا جی اگر کس پاس لا جا وام الضفدع وأما الضفدع إذا مات في العصير فقد اختلف المتأخرون في كونه یفسدہ اولا قال المصنف واکثر علی اکثرهم یار دستا نہیں ہے پیا مولوی واکثرهم علی انه ينجس یونجس. اچھا جی نیا مسئلہ بیان کرے جی اوکھا مسئلہ میں چوئے. اور اسی طرح موت اس حیوان کی جو زندگی گزارتا ہے پانی میں جو زندگی گزارتا ہے پانی میں جب مر گیا وہ پانی میں جی یا واقعہ ہوا مرا ہوا پانی میں جی جی تو واقعہ کا مطلب ہے کہ باہر نکلیا سی تو کسی مار دیتا تو پھر پانی ڈگ پیا جی سمجھائیے اے مطلب. تو لا جو نجسہ نہیں نجس کرے گا نہیں نجس کرے گی موت اس کی پانی کو. پلے پئی جی پانی کا جانور پانی میں مر جائے تو اس کے مرنے سے وہ پانی نجس نہیں. ایک مسئلہ پلے پئی ان دی مثال جیسا کہ مچھلی مینڈک باہری ایک خشکی دے ڈڈو اے نہیں مینڈک باہری میں نا پانی والا ڈڈو اور سرطان ایک کیکڑا پتلی پتلی لتاں والا تنداں جی ہوندی ہے سو جی. اچھا جی اتوں لیبارٹری تو کوئی میں کٹ کے بکھاواں وہ پانی بچ ہوندا ہوے جی. اچھا جی اور سانپ مائیا جڑے پانی دے سپ نے جڑے ایک نے خشکی دے جی اے بھائی یہ سارے کدے مر بنجن وچ تے کی ہویا گل مک گئی اندا مانا کر لو. اور اسی طرح موت اس جانور کی جو زندگی گزارتا ہے پانی میں جب کہ مر جائے پانی میں تو کیا ہے یا واقعہ ہو مرا ہوا پانی میں تو کیا حکم ہے لا ینجسہ نہیں نجس کرے گا یہ پانی. اور وہ کون وہ ما یعیشو جیسا مچھلی اور مینڈک اور کیکڑا چلو جی. اور ایسے ہی موت اس جانور کی جو زندگی گزارتا ہے پانی میں جبکہ مر گیا پانی میں اور وہ مچھلی مثل مچھلی اور کے وہ مثل مچھلی کے اور مینڈک کے پانی والے اور کیکڑا اور اسی اس طرح حیا مایا بنال جی. اور اسی طرح موت اس جانور کی کہ زندگی گزارتا ہے پانی میں جب مر جائے پانی میں اور وہ مثل جیسے مچھلی اور مینڈک اور سرطان کیکڑا اور سانپ مایا مطلق نہیں خشکی والا نہیں. مسئلہ نمبر 2 مسئلہ نمبر 1 اور اگر مر جائے یہی ما یعیش الماء جو ہے یہ مر جائے پانی کے غیر میں کھانوں میں یا پینے والی چیزوں میں کھانے تو مراد ہے بھی جڑی پتلی شے ہے شوربا وغیرہ کیونکہ سکی شہد تو نہیں نا یعنی پانی کے علاوہ کسی اور مایا چیز میں کھانے پینے والی میں یہ چیزیں اگر گریں اور کیا ہو جائیں مر جائیں ڈڈو پانی چو چھال ماری تے او کنارے اتنے عورت ہانڈی پکاندی پئی تمبو لا کے بیٹھے ہے تے او چھال جو مارے سیدھا کٹوی دے وچ ابلدی پئی سی تے مر گیا تو ہن بھی کٹوی کی بنیا گل سمجھیے اے مطلب ہے جی. یا جڑا نا بے مولوی جڑا نا بے ٹپ شربت پہ بنے نے افطاری دے وقت تے اوتھے گئے نے جناب او کراچی سیر کرن جی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ مزار تے سلام کیتا تے پر دریا تے بننے پین تے پرو ماری ڈڈو چھال تے سیدھا ٹپ دے وچ تو مولوی آکھا ہن تے نکل نہیں دینا جی تو 2 لتر ٹھوکے
تو مار دیتا وچ تو ہن بکے بنیا اس ٹپدا جی ادھر افطاری بھی نیڑے جی گل سمجھی جی اے مطلب ہے جی تو اس میں تفصیل ہے جی اس میں تفصیل ہے بہرحال مچھلی پس بے شک وہ نہیں نجس کرتی بلا خلاف جی مچھی کسی بھی شے وچ ڈگی ہے تے مر گئی ہے تے نجس نہیں گل سمجھی جی اس پر نص ہے جی وہ قول ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان و دمان حلال کر دیے گئے ہیں ہمارے لیے 2 میتہ جی اور 2 خون جی حلال کر دیے گئے ہیں اگو وضاحت یہ تھی حدیث پر الحدیث کہہ کے نا مطلب ہوتا ہے اقرا الحدیث جی یہ ہوتا نا الآیاتا اقرا الآیاتا وہ 2 میتا مچھی تے مکڑی کیونکہ دونوں شیاں بغیر حلال کرنے تو حلال نے جی یہ مطلب ہے 2 میتا تے دمان تو مراد ہے ایک تلی تے ایک جگر یہ دونوں جڑے نا دل یہ بھی جمے خون نے جی سمجھو نہیں پہ جی یہ بھی حلال نے جی ہوں جمے خون نے جی یہ بوٹیاں نہیں ہوندیاں جمے خون ہوندے نے جی یہ جو حدیث ہے یہ تقاضا کرتی ہے مری ہوئی مچھلی کی طہارت کا ہے کیونکہ فرمایا نا حلال کی گئے ہمارے لیے میتتان کل سمجھیا اس کا مطلب ہے کہ مچھلی مری ہوئی کیا ہوتی ہے پاک ہوتی تو لہذا طاہر کا وقوع نہیں اثر کرتا طہارت میں طاہر وچ ڈگے تے کچھ نہیں تھی نا گل سمجھیا اے گل مک گئی ایندا منع کر لا اور اگر مر جائے ما یعیش الماء پانی کے غیر میں بس اس میں تفصیل ہے مچھلی بس بے شک وہ نہیں نجس کرتی غیر ماں کو مرجے بغیر خلاف کے جی اور اگر مر جائے پانی کے کون مر جائے ما یعیش الماء وہ جانور جو زندگی گزارتے ہیں پانی میں پانی کے علاوہ میں پانی کے غیر میں پانی کے غیر میں بس اس میں تفصیل ہے بہرحال مچھلی بس بے شک وہ نہیں نجس کرتی غیر ماں کو بغیر اختلاف چلو جی اس میں اختلاف نہیں سارے مانتے ہیں جی اور اگر مر جائے وہ غیر ماء میں تو پس اس میں تفصیل ہے بہرحال مچھلی پس نہیں نجس کرتی مچھلی غیر ماء کو بغیر خلاف کے گل مک گئے اور بہرحال مینڈک جی مراد بحری جی خشکی والا نہیں جی اور بہرحال مینڈک جب کہ مر گیا اسیر شیرے میں وَنَحْوِهِ مِمَّا دَلْوَائے پانی تو علاوہ کسی اور مائع شے وچ مینڈک مر گیا آیا کیڑا پانی والا پس تحقیق اختلاف کیا ہے متاخرون نے اس شے کے ہونے میں کہ یفسدہ کہ مینڈک نے فاسد کر دیا اس کو کہ یا نہیں کیا گل سمجھیا اس میں کیا ہے اختلاف تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکثر فقہا اس پر ہے کہ وہ مینڈک نجس کر دے گا جی کیا کر دے گا مینڈک نجس کر دے گا پانی نجس نہیں ہوندا جندے مرے لیکن اگر کسی اور مائی شے وچ مر گیا تے او شے نجس ہو جائے اے گل آگے متن دے وچ ان پڑھ ترجمہ کر لو جی اگا وال چلی اور بہرحال مینڈک مر گیا شیرے میں ایک مثال ہے بنحوہ مما دلماء سمجھایا پس تحقیق اختلاف کیا ہے متاخرون نے بھائی او شربت شیرہ خراب ہویا کہ نہ ہویا فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اور اکثر فقہا اس پر ہیں کہ مینڈک نجس کر دے گا جی اور بہرحال مینڈک جب مر گیا شیرے میں پس تحقیق اختلاف کیا ہے متاخرون نے اور فرمایا ہے مصنف علیہ رحمہ نے اکثر فقہا اس پر ہیں کہ وہ مینڈک نجس کر دے گا
اور بہرحال مینڈک جب مر جائے شیرے میں تو پس تحقیق اختلاف کیا ہے متأخرون نے، بس فرمایا ہے مصنف علیہ رحمہ نے، اور اکثر فقہا اس پر ہیں کہ وہ مینڈک نجس کر دے گا، کیا کر دے گا؟ نجس کر دے گا۔ قال فی الہدایہ، ہدایہ میں دلیل یہ دی ہے کہ مینڈک ہے تو پانی دا جانور جی تے اے مطلب ہے بھی جڑا نا جی او ڈگا شوربے چ تے شربت والے ٹپ چ مر گیا تے اے کی بنیا؟ جی کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ لے انعدام الگرے، جی اے اپنے گھر نہیں مریا، جی ماں دند مانا بجتے راندے جی گھر کیڑا ہے پانی تے گھروں باہر مریا اس وجہ تو سمجھ آئی ہے؟ لینا ادام المادن ہے کہ اس کا مادن وہاں نہیں ہے جی کتنے مولویاں لٹا پر شو جڑا نا جی شربت او دا مادن نہیں ہے جی جی اے مادن تو باہر مریا، اے دلیل دیتی کتھے بھی یہ نجس کیوں کر دیتا ہے؟ قال فی الکافی، کافی میں یہ فرمایا ہے کہ انہو تعلیل بالعدم، کہ یہ جو صاحب ہدایہ نے دلیل دی ہے کہ وہ مادن میں نہیں ہے، یہ تعلیل بالعدم ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جی اصل تعویل اس کی یہ ہے، تعویل میں نہیں دلیل، جی بھئی یہ مینڈک اس نے بھی پانی تو علاوہ مائی شے وچ مرے تو انہوں نجس کیوں کیتا ہے؟ جی تعویل اس کی یہ ہے کہ سبب تنجس کا جی وہ خون ہے، جی کون ہے؟ خون ہے نہیں جو موجود ہے کہندے وچ مینڈک وچ، وہ جڑا دریائی مینڈک ہے نا جی ان دے وچ بھی خون ہے، جی کیونکہ خون اس کا جو ہے اس کا رنگ خون والا ہے، جی اس کی رایا خون والی ہے، جی گل سمجھی آپ؟ اور جو مانے ہے جی اور وہ مادن ہے، جی مانے مفقود ہے، جی مانے سے مراد ہے کہ وہ چیز کہ جو اس کو نجس ہونے سے کرنے سے مانے ہے جی وہ اس کا مادن ہے، کیونکہ مجبوری ہے جی تو یہاں وہ مفقود ہے، جی کیونکہ ٹاپے چان مریا جی، ہانڈی چ مر گیا، جی شیرے چ مر گیا، جی گل سمجھی جی؟ ایسا بس ہے تے وَإِنَّمَا لَمْ يُفْسِدِ الْمَاءَ لِأَنَّ الْمَانِعَ مَوْجُودٌ، جی اور محض نہیں خراب کرتا پانی کو جو پانی چ مرے، اس لیے کہ مانے موجود ہے، جی کیڑا مانے؟ مادن وچ ہونا، پس نہیں عمل کرے گا سبب، کیڑا سبب؟ خون، لہذا پانی وچ مریا ہے تو اب لحاظ نہیں اعتبار نہیں کریں گے، بگنا مجبوری بنے گی، ڈڈو مردے رہندے نے پانی تو پھر کون، پھر پانی کا اعتبار ہی اٹھ جائے گا۔ جی گل مک گئی، سمجھی گل؟ جی انتہا یہ دلیلاں دتیاں اس متن والی جزی اتے جی کہ بھی نجس کر دیندا غیر نو۔ جی ثم قال فی الہدایہ، پھر کہا ہے ہدایہ میں، وفی الکافی، ہدایہ کے اندر بھی یہ عبارت ہے کہ کافی میں یہ ہے کہ وقیل لا یفسدہ، بعض نے کہا کہ مینڈک پانی کو خراب نہیں کرے گا وہو الاصح، اور یہ صح ہے، جی یہ یعنی نہیں فاسد کرے گا، جی ما ادسما کے مما یعیش فی الماء غیر الماء ایدن جی اذا مات فیہ فی الاصح، جی وہو الاصح، یعنی نہیں فاسد کرے گا وہ جو ماں سوا ہے مچھلی کو، مچھلی کا جی کون، ڈڈو وغیرہ، ان جانوروں سے جو زندگی گزارتے ہیں پانی میں، جی سمجھائیے؟ تو نہیں فاسد کریں گے ماں کے غیر کو بھی جب کہ مر گئے اس غیر میں، جی اصح یہی ہے۔ جی کل سمجھیا جی کہ اے جو ڈڈو وغیرہ نے، جی کیکڑا وغیرہ اگر پانی جو غیر استعمال کسی اور مائی شے وچ مر گئے تو ان نجس نہ نجس، کر سکتے، مچھلی نجس نہیں کر دی بھی، نجس نہ کر سکے۔ بھئی اصح یہ ہے جی وجہ ان او دھیان کری، اس لیے کہ ڈڈو میں جو خون ہے، جی لأنہ لا دم فی، ڈڈو وچ خون کوئی نہیں، جی مینڈک وچ، جی اس لیے کہ دموی جو ہوتا ہے نا دموی، جی وہ پانی میں زندگی نہیں گزار سکتا، جی اے اصل جناب جی خدائی نظام ہے، جی خون پانی وچ نہیں رہ سکتا جی، جی مر جاندا ہے جی، جی خون والی شے جدوں بھی پانی جاندی ہے جی یا ترے گی تو یا مر جائے گی، سمجھے؟ بڈ وینن کہ نہیں ہیں، یہ گل اس خون دا رولا ہے سارا جی، پلے پئی ہے خون تے پانی کٹھے نہیں رہ سکتے جی جی تو دموی شے خون والی یہ نئی زندگی گزارتی پانی میں، اور وہ خون وہ شے
کہ زن کیا جاتا ہے کہ وہ خون ہے مینڈک کا، جی وہ خون ہے مینڈک میں، وہ خون نہیں ہے حقیقتاً، جی کیونکہ خون کا فارمولہ یہ ہے کہ نہ سننا، اس لیے کہ وہ جو مینڈک کے اندر ہے جب اس کو دھوپ لگے نا وچوں کڈو نو جی تے او جو چیرو دے وچوں نکلے جڑے قطرے، جب دھوپ لگتی ہے تو وہ سفید رنگ اختیار کرتے ہیں، جبکہ دم حقیقی کا قانون یہ ہے کہ جب اسے دھوپ لگے تو وہ کالا ہوتا ہے۔ سمجھی؟ یہ انہیاں تحقیقاں بزرگاں کیتی ہیں جنہاں فقہ لکھیاں بچہ جی ہے جی کوئی نہ جی چلو جی خیر، تو لہذا وہ خون نہیں ہے، وہ اس لیے بھی جو دلیل تھی بھی چونکہ اس میں خون ہے اس لیے نجس ہو گیا، یا غیر ماء، جی اور پانی اس لیے نجس نہیں ہوا کہ وہ مادر میں موجود ہے تو اس میں خون ہے ہی نہیں، لہذا بھی صحیح کی ہے بھی نجس ہے۔ نجس نہ ہو سکے۔ قال فی الہدایہ، ہدایہ شریف کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ بدفداء البحری والبری سواؤن، جی کہ باہری تے بری مینڈک برابر ہے، جی باہری برابر ہے۔ ایک یہ بھی گل لکھی ہے جی بے دو میں خراب نہیں کرے نے۔ جی وکیل آباز نے کہا ہے کہ بری فاسد کر دیتا ہے، جی سمجھائیے، جی کیونکہ اس میں خون ہے جی اور پانی اس کا معدن نہیں ہے۔ جی جی قال فیہا، ہدایہ شریف میں یہ بھی ہے، اور وہ شے جو زندگی گزارتی ہے پانی میں جی وہ ہوتی ہے کہ جنہ دیا شادیاں بھی وچ تے ولیمے بھی وچ جی تے جمنا بھی وچ تے زچگی سینٹر بھی وچ تے مسواہو بھی وچ، سمجھ آئی؟ جنہ دی ہر شے کتے ہوئے پانی پانی وچ ہوئے نا، اے مائی ہوندے نے، جی اے مائی ہوندے نے، توالدہ مسواہ فی الماء، سمجھ آئیے جی؟ جی اور مائی المعاش دونا مائی المولد، جڑا رہندا تے پانی وچ لیکن بچے باہر دیندا ہے، جی یہ مفسد، یہ فاسد کر دے گا، جی یہ فاسد کر دے گا۔ او شے جڑا رہندا پانی وچ لیکن بچے باہر لیتے بچے باہر دیندا ہے، اے وے تیر الماء، یہ پانی دے پرندے بھی ہیں جی جڑے پانیاں وچ رہندے نے ہر وقت جی، لیکن انڈے شنڈے سکی تھاں تے دیندے نے تے بچے اوتھے کڈ دے نے، رہندے ہر وقت پانی وچ نہیں۔ جی گل سمجھیے؟ جی لہذا اگر اے پانی چ ڈب کے مر گیا تے اینا کسی شے تے کی کردے سی؟ فاسد کر فاسد کردے سی۔ جامع صغیر للقاضی امام میں کے اندر ہے کہ پانی کا پرندہ جب مر گیا پانی میں تو اس کو فاسد کر دے گا، صحیح من الروایت عن ابی حنیفہ یہی ہے جی، جی گل سمجھی جی؟ ولو ماتا، اور اگر مر گیا پانی کے غیر میں تو فاسد کر دے گا یہ تیر الماء بے اتفاق الروات باب ہی یفتا، اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا قضا فی الخلاصہ، جی پہلے پوندی پہ۔ جی اور ذکر کیا گیا خلاصہ میں یہ مسئلہ کہ تیر الماء جو ہے، تیر الماء جی جب گر جائے مائے قلیل میں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دو روایت ہے، یہ مسئلہ بھی ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ سے ہے کہ وہ تیر الماء جب پانی میں مرا تو اس کو نجس نہیں کرے گا، ایک غیر ماء نو تو نجس کرے گا، گل پانی وچ اختلاف ہے، جی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ ہے کہ نجس کر دے گا انتہا، گل سمجھیے؟ تو لہذا کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ صحیح امام صاحب کی دو روایتوں میں سے صحیح جو روایت ہے جو پیچھے گزر گئی ہے وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ہے، کیڑی کہ نجس کر دے گا، کی کر دے گا؟ نجس کر دے گا۔ خلاصہ ہے کہ جڑا تیر الماء ہے اگر پانی چ مر گیا تو نجس کر دے گا، تو کسی اور مائی شے چ مر گیا تو پھر تو بال اتفاق نجس کر دے گا۔ مچھلی کدے کسی اور شے چ ڈگ کے مری ہے تے نجس نہ کر سی، یا مری ڈگ پئی ہے تو نجس نہ کر سی، نہ کرے سی، گل سمجھی؟ ایویں ڈڈو نجس نہ کر سی۔ بل اخرى کا قول محمد رحمہ اللہ، فرق اس کے درمیان اور مینڈک کے درمیان اور اس کی مثل جو زندگی گزارتے ہیں پانی سے باہر یہ ہے کہ پرندہ نہیں زندگی گزارتا داخل الماء، جی پس وہ دموی ہے، جی برخلاف مینڈک کے وہ زندگی گزارتے ہیں، جی یعنی یہ پرندے تو مینڈک کے فرق ہویا نا، جی مینڈک مرے تے کوئی اختلاف نہیں، جی پانی چ مرے پھر کوئی اختلاف نہیں، غیر چ مرے اختلاف ہے تے راجے کول ہے کہ بھئی وہ بھی پاک ہے، تے اے پرندہ مر جائے تے غیر چ مرے تے بال اتفاق نہ پاک ہے، جی تے جے پانی چ مرے تے اختلاف ہے، جی
تو پھر بھی نجس ہے، نجس ہے۔ فتوی ہے کہ نجس ہے، جی۔ تو کی فرق یہ ہے کہ یہ ڈڈو جڑے دی ہر شے وچ جی۔ ان دی ہر شے وچ نہیں۔ نہیں۔ ہاں بھی شاباش۔ وذكر الاسبجابي رحمه الله في شرحه ما يعيش في الماء مما لا يؤكل لحمه اذا مات في الماء وتفسخت فانه يكره شرب الماء۔ بیان کر جو مسئلہ چلتا پیا جے، ذکر کیا ہے علامہ اسبجابی علیہ الرحمہ نے فی شرح ہی اپنی شرح میں کہ وہ جانور جو زندگی گزارتا ہے پانی میں جی۔ اور ہے ان جانوروں سے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، حنفیہ دے نزدیک صرف مچھی کھائی جاتی ہے، جی۔ گل سمجھیے، ان جانوروں سے ہے پانی میں جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، کیونکہ ملا علی قاری صاحب نے گل لکھی ہے بھی خشکی اتنے جن زی روح نے پانی وچ اندر نالوں زیادہ نے جی، جی۔ غالباً بھی خشکی تے جڑے نا 12,000 نے تے جڑے نا پانی وچ بھی 18,000 نے، جی۔ انج کر کے لکھیا ہونا جی، سمجھ آتی پئی ہے؟ تو ان سے جو نہیں کھایا جاتا گوشت ان کا، تو وہ اگر جب مر گیا پانی میں اور پھٹ گیا جی۔ تو پس بے شک مکروہ ہے پانی کا پینا، جی۔ مکروہ ہے، پانی کا نہیں پینا۔ مطلب کی یہ کہ اے وضو منع نہیں ہے، جی۔ پانی پا کے، جی۔ کیونکہ پیچھے کی پڑے فاسد نہیں کرنا پانی۔ اور ڈڈو کو حال تو نہیں نا، نہیں۔ تو جیڑی شے مائی ہے وہ وچ مر ونجے تے پانی نجس نہیں ہونا۔ نجس اے میرا مطلب سمجھی، جی۔ اے بندہ پیمنا مکروہ ہے جی۔ یہ مروی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے، بوجہ مل جانے اجزاء محرم کے کل پانی میں، جی۔ تو بسا اوقات پینے سے کچھ اجزاء اندر نکل جائے گا وہ، جی۔ باوجود اس بات کے کہ وہ حرام ہے جی، یہ جی۔ اس واسطے پی نیڑے نہ جائے، جی۔ اتمال ہے، گل سمجھیا؟ وما یحتمل فیہ، اے قانون سنا جے، اور وہ شے کے احتمال ہو اس میں حرام کے تناول کا، صرف احتمال ہو، یکرہ ہو تناولہ، گل سمجھی جے، وہ شے کہ جس میں حرام کا احتمال ہو، حرام کے تناول کا استعمال ہو، یکرہ ہو تناول، اس کا تناول مکروہ ہو جاتا ہے۔ وَيَجِبُ تَحَرُّزُ عَنْهُ، یہ یاجب ہوتا ہے مکروہ تحریمی کے مقابلے چ ہوندا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے جو قریب حرام کی ہو جاتا ہے، تو اس کا جو اس سے بچنا واجب ہے جی، گل سمجھیے؟ کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ چراگاہ دے نیڑے، حمان نے چراگاہ نو بھی چراگاہ دے نیڑے نہ جاؤ کسی دی، تو شبے والی چیز جیڑی ہے نا جی، یہ حرام چیزاں دی چراگاہ دے نیڑے وے، جس لئے شبے چ بڑھو گے تو ہولی ہولی، جس لئے تسی پیڈاں بکریاں گاواں مجھاں کسی دی وائی دے بننے دے نیڑے لا لیاں نے نا، تے ہن انہاں وچ منہ مار لینا ہے، جس لئے نیڑے ٹر جانا تے پھر تکے نال پے وے نہیں جی، اس واسطے چراگاہ دے نیڑے نہیں جانا جی، شبے والیاں کولوں۔ ساڈی جڑی ستیا ناس ہوئی ہے نا تعویلاں نال ہوئی ہے جی، انہاں نے نہیں کوئی بات نہیں، انہاں نے کوئی بات نہیں، انہاں نے کوئی بات کردیاں جانا جی اگاں ٹپ گئے جی۔ جی وہ ذکر کیا علامہ اسبجابی علیہ الرحمہ نے اپنی شرح میں وہ جانور جو زندگی گزارتے ہیں پانی میں، ان میں سے کھایا جاتا گوشت ان کا مر گیا پانی میں اور پھٹ گیا، اگر صحیح سلامت ہوئے تو پھر نہیں، پھر تو چونکہ چیز کو ملی پھٹ گیا، بس بے شک ہے پانی کا پینا۔ مشہور گل یہ مشہور تسی سیانے بڑے ہو، مشہور گل یہ جتھے فقہ دی کتاباں وچ مطلقاً یکرہ ہو یا مکروہ ہوے تے مکروہ تحریمی مراد ہوندا ہے، جے تنزیہ ہوے تے نال قید ہوندی ہے، یہ کلیہ نہیں ہے کی ہے اکثر ایویں ہوندا جی، مطلب کلیہ بنا کے تے کل میرے کاٹے چ پائی کھڑے ہو جی استاد جی جان کیا ہوا جی، گل سمجھی جی، اکثر ایویں ہوندا ہے کہ تحریمی تے مکروہ تحریمی حرام دے قریب ہے، مکروہ تنزیہ حلال دے قریب ہے جی، سمجھ آندی پئی؟ چلو جی۔ اور ذکر کیا ہے علامہ اسبجابی علیہ الرحمہ نے اپنی شرح میں وہ جانور جو زندگی گزارتے ہیں پانی میں، ان جانوروں سے جن کا گوشت کہ نہیں کھایا جاتا، نہیں گوشت کھایا جاتا ان کا گوشت جب
مر جائے پانی میں اور پھٹ جائے پس بے شک مکروہ ہے پانی کا پینا. اے شاباش. اور ذکر کیا ہے علامہ اسمی جابری رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں، وہ جانور کے زندگی گزارتے ہیں پانی میں، ان میں سے کہ نہیں کھایا جاتا گوشت ان کا، جب مر جائے پانی میں اور پھٹ جائے پس بے شک مکروہ ہے پینا پانی کا. شاباش شاباش شاباش. اما الحیۃ البریۃ التي لا تعيش في الماء اذا اذا ماتت ماتت في الماء فانها تفسدہ. بہرحال سانپ خشکی والا وہ سانپ جو نہیں زندگی گزارتا پانی میں، جی. جب مر گیا پانی میں تو پس بے شک پانی کو فاسد کر دے گا. جی. پانی کو وہ پینا تو چلو بے سوال سے مطلب زہر شہر مل گئی تو بندہ نہا تو سکتا نہ غسل کر سکتا تے جڑا نا اپنا بھائی وضو کر سکتا ہے. مقصد یہ بھی گل سمجھیے. اے بے جی بہذا اے جڑی گل ہے بہذا علی قول بان الضفدع البریہ یفسد. جی. یہ مسئلہ اس مسئلے پر متفرع ہے کہ جڑا خشکی والا ڈڈو ہے نا وہ بھی کی کرتا ہے پانی فاسد کر دیتا ہے. وظاہر اور ظاہر یہ ہے وظاہر انہ مختار و صاحب الہدایت. جی. اور جزمی بات یہ ہے کہ یہی مختار ہے صاحب ہدایت کہ وہ کیا کر دیتا ہے بری، فاسد کر دیتا ہے پانی کو. کیونکہ پیچھے ہے صاحب ہدایت ایک طریقہ جب پڑھو گے نا جی کہ صاحب ہدایت جب وہ متن قدوری شریف کا ہے جامع صغیر کا ہے پھر اگوں جلے دلیلاں دیندے نا جی تے ٹور دیں جڑی گل آخر تے لے جانا انہاں دا مختار ہوندا ہے. اے علماء نے یہ گل دسی ہے، اساتذہ کرام یہ گل دسی بھی جڑی گل تو کی کرنو آخر تے لے جاندے دلیل دین نا آخر تے او انہاں دا تے اے جڑا نا جی کیونکہ انہوں نے اس کو مؤخر کیا اور دلیل دی اس کے آخر پر جی تو وما اخر دلیلہ فہو المختار عندہ. تو جس مسئلے کی دلیل کو وہ مؤخر کر دینا وہ ان کا مختار ہوتا ہے. کن کا شاید. وقال هو فی التجنیس. اور فرمایا کہ وہ تجنیس میں ہے کہ لو کان للدفع اگر ہو مینڈک کے لیے دم سائل تو فاسد کر دے گا بھی. جی. اور مثل اس کے اگر مر گیا حیا بریا کہ نہیں دم اس میں برتن میں تو نہیں نجس کرے گا. اگر ہے اس میں دم تو نجس کر دے گا. انتہا. جی. پلے پیا جی. کندے بچے تجنیس. اگر مینڈک کے لیے دم سائل ہے تو فاسد کر دے گا. جی. اور اس کی بمثلہ لو ماتت حیا بریا اس میں دم خون نہیں ہے تو نجس نہیں کرے گا. جی. اور اگر خون ہے تو نجس کر دے گا. آگے چلو منع کرو. بہرحال سانپ خشکی والا بر سے بری یا منصوب طرف خشکی کے. چلو جی جب مر گیا پانی میں بے شک فاسد کر دے گا پانی کو. شاباش جی. بہرحال سانپ خشکی کا جب مر گیا پانی میں پس بے شک فاسد کر دے گا پانی کو. بہرحال سانپ خشکی والا جب مر گیا پانی میں پس فاسد کر دے گا پانی کو. وَقَذَا الْحَيَّةُ الْمَائِيَّةُ إِذَا كَانَتْ كَبِيرَةً لَهَا دَمٌ سَائِلٌ. اور اسی طرح بڑا سانپ جو پانی میں رہتا ہے جی. نہ اسی طرح سانپ پانی والا جب کہ بڑا ہو جائے جی. تو اس کے لیے دم سائل ہو جاتا ہے. لہذا وہ بھی اگر بڑا سانپ کرے مر گیا نار شار تو کی ہو جائے گا پانی فاسد کر دے گا. جاری تو نہیں ہوتا جب دائیں میں رکیا ہوتا وہ فاسد ہوتا. یہ میرا مطلب ہے. اور اسی طرح سانپ مائیا جب کہ ہو بڑا تو اس کے لیے سائل ہے. جی. اور اسی طرح سانپ مائیا جب وہ ہو بڑا تو اس کے لیے دم سائل ہے. اور اسی طرح سانپ مائیا جب ہو بڑا اس کے لیے دم سائل ہے. یہ مبنی ہے غیر صح پر. یہ جزی جی. جس کو ذکر کیا ہے اللہ ذکر فی الہدایہ فاما الصح فلا ينجس. جی. کیونکہ دموی نہیں زندگی گزار سکتا پانی کے داخل میں حالانکہ دم وہ جو اس میں ہے وہ غیر حقیقی ہے لا ما مرہ. جی. اگر اے سپ وچ خون بن جاوے نا تو پھر پانی زندگی گزار ہی نہیں سکتا. گل سمجھیے. لہذا صح یہ ہے کہ اگر بڑا ہو مائی مر گئے تو پانی نجس نہیں ہوگا. جی اگے جی. وَقَذَا الْوَزَغَةُ إِذَا كَانَتْ كَبِيرَةً. اچھا جی مسئلہ. اور اسی طرح کرلا جب کہ ہو جائے بڑا. اے چھپکلی ہے نا اندے وچ خون کو نہیں ہے جی. یہ بھی انہاں وچ کہ جنہاں وچ خون نہیں ہوندا جی.
جن مارو بچ کوئی خون شون نہیں نکلتا اندر چندی تو وزغا کرلا جب کہ ہو بڑا جی کس طرح یعنی اس حیثیت کے ساتھ کہ ہو جائے اس کے لیے خون بس بے شک وہ فاسد کر دے گا پانی کو واسطے اس شے کے جو پہلے گزر گئی ہے خشکی والے مینڈک میں اور خشکی والے سانپ میں کہ نہ بچ خون ہوتا گل سمجھیا مک گئی گل ایک قانون دسیندے نے بے شک مینڈک اے بھی ڈڈو پانی والا کیڑا تے ڈڈو خشکی والا کیڑا بے شک مینڈک مائی وہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے اس کی انگلیوں کے سامنے سترا اگلے پیر ہے نا جی انہوں دے وچ ایک نو اتنا کھڑا ہوندا ہے کر کے جی اتنا نو یہ نشانی ہوندی کہ پانی چنڈی لائی ہوندی ہے پانی چرانے ہیں جی سمجھ آئیے اور جو بری ہوتا ہے وہ بے خلاف یہی ہوتا ہے ان کے پیروں میں کوئی سترا کو نہیں ہوتا جی سترا ہوتا کھڑا ہوتا ہے جی گل سمجھیے قذاف الفتاوى ظاہریہ والذی تحصل ان لصح بے شک وہ جانور جو زندگی گزارتے ہیں بسکنا فی الماء لا یفسد موته الماء ولا غیرہ ولو کان فی دم لان ذلک لیس بدم حقیقت وان ما لا یعیش فیہ ان کان فی دم یفسد والا فلا کل سمجھیے علامہ فرماندے نے وہ شے جی تو حاصل ہوئی ہے نا اصح وہ یہ ہے کہ وہ جانور جو زندگی گزارتے ہیں وہ جو گزارتے ہیں رہتے ہیں سکنا کے ساتھ کس میں پانی میں جنہوں کا رہنا شہنا ہر سے پانی زچگی سنٹر بھی تھی نہیں فاسد کرتی موت اس کی پانی کو اور نہ اس کے غیر کو اگر ہے اس میں دم اس لیے کہ اگرچہ ہو اس میں دم اس لیے کہ وہ جو دم ہے وہ حقیقت میں خون ہے ہی نہیں ہے اور بے شک وہ جانور جو نہیں زندگی گزارتے پانی میں اگر ان میں خون ہے تو فاسد کر دیں گے اور اگر خشکی والوں میں خون نہیں ہے تو فاسد نہیں کریں گے مطلب وعرف فی الخلاصۃ مائی کون مائی اے مسئلہ جی مائی جانور کیڑا ہوندا جی ان دے وچ پھر اختلاف ہے جی مائی جانور کے اختلاف ہے مائی بما لو استخرج من الماء يموت من ساعته کل سمجھیا وان كان يعيش فهو مائی و بری مائی او ہوندا ہے جڑا پانی چوں کڈو نا تھوڑی دیر تو بعد مر ونجے اے کام صرف مچھی اچ کہندے وچ ایک کچھوے وچ جڑے نا جی جدل دھوپ لگدی تو ٹبے تے بیٹھے ہوندے نے وچ نکی نکی ٹوئیاں تے باہر نکل کنا چر دھوپ سیک دین کہ کوئی نہیں ایک نار تو جناب سفر کرتے ہیں جی جی باہر ٹرے نہ تو کچھوے والی تو خرگوش والی کہانی کی سکول چاہے سمجھ آتی پی تائے پہ کہ کرے نہ جی باہر جی کھیڈتے چھیڑو جڑے نے جی دوجا جڑا نا اپنا کہ وہ مر بجے سمجھائیے اور اگر وہ زندگی گزارتا ہے بہر آ کر بھی تو یہ مائی بھی ہے بری بھی ہے یہ پانی والا بھی ہے تو خشکی والا بھی ہے یہ خوبی صرف مچھی بچ کندے بچ مچھی بس بنایا گیا درمیان مائی اور بری کے قسم آخر واہ ہوا ما یکون مائین و برین لیکن نہیں ذکر کیا کیا اس کے لیے حکم علیحدہ اور صحیح یہ ہے کہ وہ ملحق بالمائی ہے بوجہ عدم دموی کے علامہ علماء واللہ سبحانہ عالم یہ جو بیر بھی آ کر کچھ دیر زندگی گزار سکتے ہیں پھر پانی میں چلے جاتے ہیں پانی میں رہتے ہیں زیادہ یہ سارے مائی شمار ہوں گے اس لیے کہ انہاں وچ کہتے خون ہوئے تو پھر پانی وچ رہ نہ سکن انہاں وچ خون نہیں ہے انہاں وچ خون کوئی نہیں ہاں جی اور اسی طرح کرلا کہ ہو بڑا مطلب اندر وچ خون ہوئے تو پانی نو خراب کر دے گا جدو مر بنجے چلو اور اسی طرح کرلا جب کہ ہو بڑا اور اسی طرح کرلا جب کہ ہو بڑا